السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالفقار بخاری آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کی نشست بہت خاص ہے، اور خاص اس وجہ سے ہے کہ آج ہم ایک ایسے مصنفہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں جو بچوں کے لیے لکھتی ہیں۔ کہا جاتا ہے جو بچوں کے لیے لکھتے ہیں وہ بہت خاص لوگ ہوتے ہیں، اور بچوں کے لیے لکھنے والے اس لیے بھی داد کے مستحق ہیں کہ وہ بغیر کسی صلہ کے نونہالوں کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اور ان کو تفریح فراہم کرنے کے لیے اچھی اچھی کہانیاں، اچھی اچھی نظمیں جو ہیں وہ منظر عام پہ لاتے ہیں۔ بچوں کے لیے لکھنا بچوں کا کھیل نہیں ہے، لیکن کچھ لکھنے والے ایسے ہوتے ہیں جب وہ لکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے لکھنے اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ ان کے لیے بچوں کے لیے لکھنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ آج ایک خوبصورت کتاب نقطہ کھیل کے مصنفہ محترمہ مریم شہزاد کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ آپ بچوں کے لیے گزشتہ کئی برسوں سے لکھ رہی ہیں، اور آپ کا لکھا نہ صرف بچے پسند کرتے ہیں بلکہ بڑے بھی جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کو پسند آتا ہے۔ آپ مانامہ تعلیم و تربیت، مانامہ ہمدرد نونہال، مانامہ ساتھی، مانامہ ذوق و شوق، بچوں کی دنیا، بچوں کا باغ، جگنو، کون سا ایسا رسالہ ہے جس میں آپ کی کہانیاں شائع نہ ہو رہی ہوں؟ آپ بچوں کے لیے بھی لکھتی ہیں، بڑوں کے لیے بھی لکھتی ہیں، اور بہت اچھا لکھتی ہیں۔ آپ کا جو حال ہی میں نیا جو مجموعہ منظر عام پہ آیا اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہوں گا۔ اس کے حوالے سے عبدالعزیز صاحب جو کہ مدیر مانامہ ذوق و شوق کراچی ہیں وہ کچھ کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرتے ہیں۔ میں آپ تمام شرکا کا خاص طور پہ مریم شہزاد صاحبہ کا مشکور ہوں کہ آپ اس محفل میں تشریف لا چکے ہیں۔ مریم شہزاد صاحبہ کا میں تعارف آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد جو ہے گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں۔ اور مریم شہزاد صاحبہ کی جو کہانیوں کا مجموعہ ہے نقطوں کا کھیل، جسے اس وقت آپ اپنے جو کیمرے کی اسکرین پر دیکھ بھی رہی ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور کچھ اس کتاب کے حوالے سے جانیں گے، کچھ مصنفہ کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں، زیر نظر کتاب بچوں کے لیے لکھی گئی کہانیوں کا ایک مجموعہ ایسا مجموعہ ہے جس کی خوبی یہ ہے کہ یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے میں 3 سے 8 سال کے بچوں کے لیے کہانیاں ہیں، اور دوسرے حصے میں 8 سے 15 برس کے بچوں کے لیے، یعنی یہ ایک کتاب میں 2 کتابیں ہیں۔ اس کتاب کی دوسری خوبی یہ ہے کہ کہانیوں میں یکسانیت نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قارئین کو ایک ہی طرح کی کہانیاں پڑھنے کو ملے، ہر کہانی دوسری سے مختلف ہے۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ کہانیاں جہاں قارئین کو اکاہٹ سے بچائیں گی وہیں اخلاقی سبق بھی دے جائیں گی۔ تو یہ ایک بہت اہم ترین جو ہے پذیرائی ہے جو ایک معروف ایڈیٹر کی جانب سے جو ہے مریم شہزاد صاحبہ کو دی جا رہی ہے۔ مریم شہزاد صاحبہ خوش آمدید۔ مریم شہزاد صاحبہ، آپ سے سب سے پہلا جو سوال ہے، آپ سے سب سے پہلا سوال تو یہ کروں گا کہ بڑوں کے لیے لکھنا آسان نہیں تھا، آپ بچوں کی جانب بڑی ہو کر بچوں کی جانب مائل ہو گئی ہیں، یہ کیسے ممکن ہوا؟ اصل میں لکھ تو میں بہت عرصے سے رہی تھی اور چھوٹے چھوٹے کالمز لکھتی تھی۔ پھر جب میری بیٹی تھی اس کے کہنا چاہیے اس کے سے میں نے چھوٹی چھوٹی کہانیاں اسکول سے آ کے سناتی تھی کہ مما آج میں نے یہ کیا وہ کیا، تو میں نے اس کی جو اس کی باتیں تھیں نا ان کو کہانیوں کی شکل میں ڈھالنا شروع کیا۔ تو پھر شروع میں تو آپ کو بہت ساری کہانیاں جو ہے ایمن، آپ بھی ایمن کے اس سے ملیں گی، پھر آگے خیر سے میرے نواسے ہوئے تو ان کے اور ان کے بچوں کے ساتھ مل کے ایسے خالہ اور بھانجوں کی کتابوں لکھ کے چھوٹی چھوٹی کہانیاں ان سے بنتی چلی گئیں۔ تو بس اسی طرح سے بچوں کے ساتھ، حالانکہ بچے اتنے بڑے نہیں تھے، مطلب 5 سال اور 7 سال کے تھے، لیکن ان کے نام سے کہانیاں اور کہنا چاہیے کہانیاں بنتی ہی چلی گئیں۔ بس بچوں کی محبت میں ہی کہہ لیں کہ میں نے کہانیاں لکھنی شروع کری۔ یہ سلسلہ اتنا
تیزی سے اور اتنے خوبصورت انداز سے بڑا کہ نقطوں کو کھیل تک پہنچ گیا. تو اس کتاب کے حوالے سے بتائیں، اس کتاب کو منظر عام پہ لانے کا خیال کیسے آیا، اور آپ کو اس کی پذیرائی جو ہے وہ کیسے محسوس ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہمارے علم میں تو ہے کہ جو ہی اس کتاب کی اشاعت کا اعلان ہوا تو دھڑا دھڑ جو ہے اس کتاب کی فروخت بھی ہوئی ہے. تو یہ سب دیکھ کے کیسا محسوس کرتی ہیں آپ؟ اصل میں جب میں نے نانو دادو اور ہماری پہلی کتاب آئی تھی تو اس وقت بھی سب نے یہ کہا تھا کہ میں تقریباً 75 کے قریب کہانیاں ایکسپریس اخبار میں لکھ چکی تھی. یہ کہانیاں میری چھوٹی مختصر ہوتی تھی تو وہ سب کو بہت پسند آتی تھی. سب کہتے ہیں بہت آسان الفاظ ہے، بہت آسان اس میں ہوتی ہیں آپ کی کہانیاں. پھر میں نے ان کو مجموعے کی شکل دی، 50 کہانیاں میں نے اس کتاب میں لکھی. اب اس کے بعد سے ہی سب کو یہ تھا کہ بھئی آپ کی دوسری کتاب کب آئے گی کب آئے گی، سب یہ پوچھے. مطلب مجھے لگ رہا تھا کہ مشکل ہے، دوبارہ دوسری کتاب کیسے کروں. پھر فاقیہ سے بات چیت چلی، سب ہوا، تو پھر میں نے دوسری کتاب کا بھی بسم اللہ کر ہی دی. اچھا مجھے لگ رہا تھا کہ اس کتاب میں شاید زیادہ کہانیاں جمع نہیں ہو سکیں گی، لیکن اللہ کا شکر ہے 40 کہانیاں تو اس میں بھی ہو گئیں. اور الحمدللہ تیسری کتاب کی بھی تیاری شروع کر دی ہے. اس پہ 30 کہانیاں تو اب تک جمع ہو گئی ہیں. انشاءاللہ وہ بھی 40 سے 50 کہانیوں تک پہنچ کے ہی پھر وہ انشاءاللہ وہ بھی جلدی ہی منظر عام پہ آئے گی. سوال کا کچھ حصہ رہ گیا کہ اس کتاب کی پذیرائی کیسے آپ کو لگ رہی ہے؟ اس لیے کہ سب کو ہی ماشاءاللہ انتظار تھا، تو اس لیے سب نے ہاتھوں ہاتھ لیے. سب کو یاد تھا کہ میری پہلی کتاب کی کہانیاں بہت اچھی تھیں. سب کہتے ہیں وہ بات نہیں ہوتی اور کسی کہانی کتاب میں جو آپ کے اس میں ہوتی ہے، کیونکہ بچے بہت شوق سے پڑھتے ہیں. آسان الفاظ ہوتے ہیں، آسان بات ہوتی ہے، اور زیادہ لمبی نہیں ہوتی کہانیاں، تو اس سے بچوں کو بہت پسند آتی ہیں. اور بڑوں کو سنانے میں بھی آسانی رہتی ہے. بچوں کو جن کو پڑھنا نہیں آتا ابھی لیکن وہ شوق سے سنتے ہیں، اور بچے زیادہ لمبی بات سننے کے موڈ میں بھی نہیں ہوتے. تو جب مختصر کہانیاں سنتے ہیں تو بچے شوق سے سنتے ہیں، تو اس لیے میرا خیال ہے زیادہ پسند کی جاتی ہے. بچوں کے لیے جو کہانیاں لکھتی ہیں اس کے لیے موضوعات کہاں سے آپ تلاش کرتے ہیں؟ کیا حقیقت کی جو کہانیاں ہیں، حقیقی کہانیاں جو ہے، کیا ان کو بھی کہانیوں کا رنگ دے دیتی ہیں؟ ہاں زیادہ تر میری حقیقت سے قریبی ہوتی ہیں. جیسے جو زیادہ تر ایسی ہوتی ہیں، نانو چھت پہ گئیں تو نانو نے یہ کیا، تو وہ سب تو سمجھے میرے ساتھ میرے بچے سارے نواسے میرے جاتے تھے، تو زیادہ تر کہانیاں تو سمجھے وہ حقیقت پہ ہی ہوتی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے اب وہ میرا بھانجا ہے یحییٰ، اس میں آپ کو یحییٰ کے متعلق 2-3 کہانیاں ملیں گی. تو وہ بہت معصوم سا بچہ ہے، چھوٹا سا ہے، تو اس نے بھی اتنے مزے کی باتیں کرتا ہے. تو وہ اس کو سوچ کے میں نے پھر سمجھے میرے ذہن میں رکھے کہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو میں نے ایک نیا سال لکھی کہانی. اور جو ایک کہانی ہے یحییٰ نے روزہ رکھا. تو یہ سب سمجھے حقیقت سے قریبی کہانیاں ہیں. اور بچوں سب کو ایسا زیادہ تر سب کا یہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے آپ ہمارے گھر میں گھس کے ہمارے گھر میں کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں، جو آپ ہماری ایک بات اس طرح سے لکھتی ہیں کہ لگتا ہے ہاں واقعی ہمارے گھر میں ایسا ہی ہوا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ آج کے دور میں جو ادیب لکھ رہے ہیں وہ بچوں کو کتاب سے، رسائل سے جوڑنے کے لیے کافی ہے؟ بچوں کو آج کل رسائل سے جوڑنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے. اور اگر ہم نہ بھی چاہیں کہ بچوں کو کہ موبائل نہ دیں، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ جب ہم بڑے کر رہے ہیں تو بچوں کو بھی لازمی چاہیے ہی ہے. بہت ساری مائیں ایسی ہیں، بلکہ میرے خود بہو اور بیٹیوں نے ایسا کیا ہے کہ اسمارٹ فون چھوڑ کے چھوٹا انہوں نے فون لے لیا ہے تاکہ بچوں کو موبائل نہ دینا پڑے. لیکن پھر بھی ظاہر ہے اب دادا دادی سے لے کر اور بھائی بہن تک ہر کوئی موبائل یوز کر رہا ہے. اس دور میں کتاب سے روشناس کرانا بچوں کو ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن ایک آدھ دفعہ ہم خود پڑھ کے سناتے ہیں بچوں کو کہانیاں، تو پھر میرا خیال ہے بچوں کا شوق ہوتا ہے. تو اسی لیے میں یہ بتا رہی ہوں نا کہ جب میں نے بچوں کو یہ کہانیاں دی ہیں جن بچوں کو، تو وہ کہتے ہیں ہم بار بار وہ ایک ہی کہانی بھی ریپیٹ کر کے سنتے ہیں کہ اس کہانی میں تو بہت مزہ آیا تھا، ہمیں یہ کہانی دوبارہ سننی ہے. مطلب ایک ہی کہانی کو بچے کتنی دفعہ سنتے ہیں. آپ کو خود اپنے بچپن میں کس نوعیت کی کہانیاں پسند تھی،
اور آج کے بچوں کو کس نوعیت کی جو کہانیاں ہیں وہ پسند کرتا ہوا محسوس کرتی ہیں، جو آج کے دور میں بچوں کے لیے لکھ رہے ہیں، ان ادیبوں کو کیا پیغام دیں گی کہ موضوعات کے اوپر کام کرنا چاہیے؟ نہیں، موضوعات تو بہت ہیں، آپ کسی موضوع پہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ پہلے تو ہم تو ہر طرح کی کہانیاں ہی پڑھ لیتے تھے، کچھ بھی مطلب جو ہمیں مل جائے ہم تو بس پڑھ لیتے تھے، لیکن آخر میں اشتیاق احمد کے ناول بہت پڑھے ہوں گے۔ وہ وہ بھی اس لیے اچھے لگتے تھے نا کہ اس میں آسان باتیں ہوتی تھیں، لگتا ہے ہم بھی یہ کر سکتے ہیں۔ ان کے ساری باتیں ایسے، یہی ہے کہ میں یہی کہوں گی بھی آسان الفاظ میں لکھیں، آسان کہانیاں لکھیں تو بچے شوق سے پڑھ لیں گے، کیونکہ آلریڈی اردو بچوں کو بہت مشکل لگتی ہے، خاص کر جو او لیول پڑھ رہے ہیں ان کے لیے تو اردو پڑھنا لگتا ہے ایک محاذ ہے۔ اردو پڑھنا اور لکھنا ان کے لیے تو ایک بہت مشکل کام لگ رہا ہوتا ہے ان کو، تو میرا خیال ہے اس لیے ان کو زیادہ آسان کہانیاں ملیں گی تو آسانی سے پڑھیں گے، میرا خیال ہے آسان کہانیاں ملیں گی تو۔ اردو آپ بھی آج کل بچوں کے بچے لیے، اتنی غلط پڑھتے ہیں، جی جی، کیونکہ اردو بھی آج کل بچے اتنی غلط پڑھتے ہیں، جیسا غلط کو غلط پڑھتے ہیں اور کینچی کو کینچی پڑھیں گے، تو وہ لگتا ہے کہ وہ ماڈرن ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہاں ہم انگلش میڈیم، مائیں اس بات سے بہت خوش ہوتی ہیں، لیکن اس طرح سے یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آسان الفاظ کریں گے اور آنکھ سے سمجھاتے رہیں بچوں کو تو اچھا رہتا ہے پھر۔ آپ کا جو ادبی سفر ہے وہ کیسے شروع ہوا؟ کچھ اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا، یہ جویریہ احسن کا سوال ہے۔ ادبی سفر میرا شروع ہوا ہے بہت پہلے، کہنا چاہیے 20-30 سال ہو گئے، تو مطلب وہ کیا ہلکے ہلکے لکھتی تھی، کبھی کامیڈی لکھ لیا، کبھی ہلکا پھلکا، کامیڈی تو نہیں کہیں گے، ہلکا پھلکا سا لکھ لیا، کبھی سنجیدہ موضوعات لکھ لیے۔ پھر میں آئی تھی 2015 میں، مجھے یہ حریم ادب والوں نے جوائن کیا، پھر غزالہ عزیز صاحبہ جو ام ایمان کے نام سے لکھتی ہیں، انہوں نے بہت فورس کیا، بہت حوصلہ بڑھایا کہ نہیں تم لکھ سکتی ہو، لکھو۔ پھر میں نے ان کے کہنے پہ افسانے لکھنے شروع کیے، پھر افسانے لکھتے لکھتے پھر ایک دن مجھے یہ ہوا کہ میں نے کہا چلو بچوں کی کہانی لکھتی ہوں، تو میں نے پھر بچوں کی کہانی لکھ کے ایسے ہی 10 کا 0 پہلی کہانی تھی میری، تو وہ میں نے ایکسپریس میں بھیجی، ایکسپریس سے 2 دن بعد ہی فون آ گیا کہ آپ نے بہت زبردست کہانی لکھی ہے، پہلی کہانی لکھی ہے۔ میں نے کہا ہاں جی پہلی کہانی ہے، تو ان کا انشاءاللہ 2-3 ہفتے میں چھپ جائے گی۔ پھر میں نے ایکسپریس میں لکھنا باقاعدہ شروع کر دیا، تو اس میں پھر بہت لکھی، مطلب ایک مہینے میں 4 کہانیاں بھی لکھی ہیں، ایسے ہر ہفتے ایک کہانی لازمی میری ہو جاتی تھی، تو بس اسی طرح چل رہا ہے حساب۔ عدیل خان جو یہ فرما رہے ہیں، آپ نے بچوں کے لیے لکھنے کا فیصلہ کیوں کیا جبکہ بظاہر اس میں کوئی مالی منافع بھی نہیں؟ بس وہ تو شوق میں شروع کیا تھا، لیکن مطلب شوق میں ہی چل رہا ہے، ملتا تو کہیں بھی نہ بڑوں میں ملتا ہے نہ بچوں میں ملتا ہے، کہیں سے مالی تو کہیں سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، اور اگر ملتی بھی ہیں کہیں سے کچھ تو بہت کم، بہت مشکل سے، تو بس بچوں کے لیے شوق میں لکھنا کیا ہے، اپنے بچوں کی محبت میں ہی لکھا، تو وہ ہر ایک جیسے احمد علی، یوسف عفان، یہ 4 بچے جو ہیں آپ کو میری بہت ساری نانو دادو ہم میں تو یہ چاروں ہی چار ہوتے ہیں ہر کہانی میں، تقریباً ہر کہانی میں۔ اب اس میں کافی میں نے چینج کیے ہیں، تھوڑے سے بچوں کے الگ نام بھی لیے ہیں، تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ اور آگے جو دوسری کتاب ہم نے شروع کی اس میں نے کوشش کی ہے کہ بہت سارے بچوں کے نام، ہر بچے کی الگ کہانی ہو، کہ بچوں کے اپنے نام کی کہانیاں ہوتی ہیں تو بچے بہت خوش ہوتے ہیں دیکھ کے کہ اچھا یہ ہمارا نام آ رہا ہے، اس سے پھر ہر ایک کو دکھاتے ہیں اچھا دیکھیے میری کہانی آئی ہے۔ ایک سوال اور آیا ہے کہ آپ خود بچوں کی ادیبہ ہیں اور آپ نے بچوں کی کئی کتب بھی لکھی ہیں، لیکن دیگر بچوں کے ادیبوں کی کتب میں آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے؟ میں نہ کچھ کہہ نہیں سکتی، اصل میں اب تو خود ہی لکھنے میں ہو رہا ہے، آج کل کے تو پڑھنے میں کم ہی کم دیکھی ہے میں نے، ویسے اس وقت تو پڑھتے تھے ہم اشتیاق احمد کے بہت اچھے لگتے تھے جب پڑھتے تھے،
بس آج کل تو لکھ رہے ہیں بچوں کی، پڑھ کم رہی ہوں، لکھی زیادہ رہی ہوں۔ آپ کے خیال میں بچوں کے ادیبوں کو بھرپور پذیرائی پاکستان میں مل رہی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں مل رہی۔ بس کہنا چاہیے بہت مشکل سے ہو رہا ہے، جو ادیب اپنے خود کتابیں چھپا رہے ہیں، یا کہنا چاہیے تو ان کو مطلب اتنی زیادہ کوئی پذیرائی نہیں مل رہی، میرا نہیں خیال، کہ ہر کوئی بھی اپنی کتابیں خود نہیں چھپا سکتا۔ پہلے تو ہم سنتے تھے کہ اس طرح ہوتے ہیں، پبلشرز خود چھاپتے ہیں کتابیں، سب ہوتا ہے، لیکن اب تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوتا۔ اور پتہ نہیں کس طرح سے، کیا کہنا چاہیے، پذیرائی تو بہت مشکل سے ملتی ہے بچوں، اب ادیبوں کو، چاہے بڑوں کے ہوں یا بچوں کے۔ ایک سے آپ 2 دفعہ فون کر لیں ایڈیٹرس کو کسی رسالے کے، تو وہ لگتا ہے آپ سے بات کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں پھر۔ آپ نے ذوالفقار بخاری کو کبھی کال کر کے پوچھا؟ کیا پوچھا؟ آپ نے کہا نا کہ کسی ادیب نے جب بھی کسی ایڈیٹر سے گفتگو کی تو انہوں نے دوسری دفعہ بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، تو اس نہیں لیے میں نہیں، نے یہ جیسے سوال اگر ہم، کیا۔ نہیں نہیں، اگر جیسے آپ کا تو وہ نہیں ہوا، لیکن جیسے اگر ہم نے، جیسے کسی بھی رسالے میں ہم نے اپنی کہانی بھیجی ہوئی ہے، اس کو 1 سے 2 دفعہ ہم پوچھ لیں، چاہے بڑوں کا ہو یا بچوں کا ہو رسالہ، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر ایڈیٹرز جو ہیں پھر وہ ایسے بیہیو کرتے کہ ایسے پتہ نہیں ہم نے کیا، ہم تنگ کر رہے ہیں ان کو، ایسا لگتا ہے۔ حالانکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی اگر اس پہ نہیں چھپ رہی کہانیاں، آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہے، تو ہم کسی اور رسالے میں بھیج دیں، یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے پوچھنے کا۔ لیکن زیادہ تر وہ ایڈیٹرز وغیرہ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہمیں کیا مسئلہ ہے، کیوں ہم بار بار پوچھ رہے ہیں۔ بس یار ایک چیز ہم تکلیف کرتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھائی فٹافٹ ہمارے کہیں نہ کہیں فٹافٹ کہیں چلو، جو ہمیں پتہ تو چل جائے نا کہ ہماری کہاں لگ رہی ہے، کب لگے گی، اس طرح سے۔ آپ کے خیال میں دور حاضر میں کئی جو نوجوان ہیں وہ مدیران کے رویے سے نالا رہتے ہیں اور انہی کی وجہ سے ادبی اطفال سے بھی دور ہو جاتے ہیں، کیا آپ اس نظریے کی حامی ہیں، حمایت کریں گی اس کی؟ ہاں، میرا خیال ہے ایسا ہو جاتا ہے، جہاں تک میرا خیال ہے، کیونکہ بہت زیادہ ویسا رویہ ہو جاتا ہے کہ مطلب میں نے بھی ایکسپریس میں سمجھے لکھنا اسی وجہ سے چھوڑ دیا کہ بالکل اچھا آخر میں رویہ نہیں رہا۔ حالانکہ نا میں نے وہاں پہ 8 سال لکھے ہیں، 8 سال کم نہیں ہوتے، 8 سال اور 1 مہینے میں 4 4 کہانیاں بھی، جس طرح وہ کہتے ہیں آخر میں حروف تہجی کہانیاں جو لکھی، وہ تو اس طرح سے لکھی کہ سمجھے کس، مطلب میں ریکارڈنگ کے لیے الگ کرتی تھی اس کی کہانیاں حروف تہجی کی، اور اس کے لیے الگ لکھتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے ریکارڈنگ جو ہم بچوں کے لیے آڈیو بنا، وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کے لیے الگ طرح کی چاہیے ہوتی تھی، اور اس کے لیے جو ہمیں چاہیے ہوتی تھی وہ جو لکھنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہ الگ چاہیے، وہ تو ویڈیو کے لیے تو بہت مختصر اور الگ طرح کی، بہت مزے مزے کی، کس طرح سے کر کے بولنا پڑتا ہے اور سب کر کے کری تھی میں نے، لیکن اور جو اس کے لکھی بہت الگ الگ طرح کر کے لکھی، لیکن پھر ایسا ملا جیسے کہ مطلب کسی کو پلٹ کے پھر پوچھتا بھی نہیں کہ آپ نے کیوں نہیں لکھی، یا کیا ہوا، کیوں چھوڑ دیا، کیا مسئلہ ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ کیا آپ نہیں سمجھتی کہ بچوں کے ادیبوں کی جو پذیرائی ہے اور بچوں کے ادیبوں کی جو کتب کی فروخت ہے، اس میں تمام ادیبوں کو یکسر کردار ادا کرنا چاہیے؟ ہاں، کرنا تو چاہیے، لیکن آج کل میرے خیال ہے کسی کے پاس بھی اتنی فرصت نہیں ہے کہ ایک سے دوسرے کو کانٹیکٹ کریں، اور کرتے بھی ہیں تو جیسے اب ہمارا تو جو گروپ ہے حریم ادب کا، تو وہاں ایکسپو میں جب ایگزیبیشن لگتی ہے یا کراچی میں، تو ہم جو ہمارے جو سارے ادیب ہیں اپنی بکس وہاں رکھواتے ہیں، تو وہاں پہ پھر سیل ہوتی ہیں، ہاف پرائز میں ہم دیتے ہیں وہاں پہ، تو بس یہی اس طرح سے ہوتی ہے، تو وہ وہاں پہ اچھا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ہم سب ادیبوں کی ایک جگہ بکس آپ کو مل جائیں گی۔ آپ کی گفتگو کو سنتے ہوئے چند جو شرکا ہیں انہوں نے بھی اپنی رائے دی ہے۔ حزب اللہ سمون کہتے ہیں ہر جگہ تو ادبی ماحول نہیں ہوتا، ایسے میں بچوں کو ادب کی جانب کیسے مائل کریں؟
دوسری جانب ببرک کارمر آپ کی جو ہے بات کے برعکس فرما رہے ہیں کہ نور بھیا کی کتاب، یعنی نور محمد جمالی صاحب کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ کتاب برف کے تاج محل 7 دن میں اس کی تمام کاپیاں فروخت ہوئی۔ نور بھیا بچوں کے ادیب تھے، بچوں کے ادیبوں کو کئی مواقع مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عصمت اسامہ صاحبہ ہے وہ فرما رہی ہیں بھکاریوں کو جب منفی رویے کا سامنا کرنا پڑے تو وہ اپنا مورال کیسے برقرار رکھے، یہ آپ کے لیے سوال ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے دانیال حسن چکتائی کا کہ بچوں کے لیے آپ کی لکھی گئی کہانیوں کے موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ بچوں کے لیے میرے موضوعات مختلف ہیں، جیسے بچوں کی کوئی ایسی عادت جن صحیح کرنی ہو، اب جیسے یہ آپ دیکھیں 3 سال سے 8 سال تک کے بچوں کے لیے یہ کہانیاں ہیں۔ مصعب نے اخبار پڑھا، نیا سال، جیسے نیا سال کیا ہوتا ہے اس طرح سے وہ ہے۔ پھر یہ سب کا بکرا، نیکیاں، نانا ابو کی جیب میں، یہ سب آپ کو اس میں نظر آ رہے ہوں گے شاید سارے۔ یہ بچوں کے یہ 3 سال سے 8 سال تک کے بچوں کے موضوعات ہیں، اور اسی طرح یہ 8 سال سے 15 سال تک کے بچوں کے لیے یہ مختلف موضوعات ہیں۔ اس میں ہنر بھی ہے، کہاں مطلب پاکستان سے محبت کے بھی ہیں، پھر اور ایک یہ غریب کا غبارہ ہے، یہ بھی وہ ہے اردو صحیح کرنے کے لیے بچوں کے۔ ثواب کھو دیا ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم بہت ساری باتیں سائنسی وجوہات سے تو مان لیتے ہیں لیکن اسلامی لحاظ سے نہیں مانتے۔ بہت سارے آپ کو ہر طرح کا الگ موضوع ہی ملے گا آپ کو ہر کہانی میں میرا، یہ نہیں کہ ایک ہی طرح کی کہانی آپ کو مل جائیں گی، کوئی سا بھی جو دماغ میں آ جائے۔ سیکھنا ضروری ہے، یہ اس طرح سے ہے کہ بچوں کو ہر کام سیکھ کے کرنا چاہیے، سمجھے کہ ہم بڑے ہو گئے ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ آخر میں آپ کو میری اس میں نظم بھی ملے گی، شکوہ جواب شکوہ، تو اس میں بیٹی کا شکوہ ہے کہ میں بڑی ہوں لیکن شاید اسی لیے بڑی ہوں، تو اس میں ماں باپ اس کو کیا جواب دیتے ہیں، اس طرح سے۔ خالی سوال یہاں پہ آیا تھا کسی کا کہ لکھنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر کیا ہوا ہے، تو زیادہ تر تو دوپہر میں لکھ لیتی ہوں یا کسی وقت بھی کوئی دماغ میں آ جاتی ہے کوئی کہانی تو اس کو تھوڑا سا، اب تو پہلے تو ہم پیپر پین سے لکھتے تھے، اب تو موبائل میں ہی لکھتے ہیں، تو تھوڑی سی 1-2 لائنیں فٹافٹ لکھ لیں، پھر جب اس کے بعد جیسے پھر ورنہ پھر ہوتا ہے دماغ سے موضوع نکل جاتا ہے، تو اسی وقت 1-2 لائن لکھ لی، تو ہم نے جب لکھنے بیٹھے تو وہاں پر اس میں دیکھ لیا کہ اچھا یہ ہمیں اس پہ لکھنی تھی ٹاپک پہ، تو ہم نے اس طرح کر لیتے، پھر اس فٹافٹ لکھ لیتے ہیں۔ پہلے تو کھانا پکاتے ہوئے یا جس طرح پیپر پین رکھ لیا، جیسے دماغ میں کچھ آیا فٹافٹ ہم نے اس طرح لکھ لیا۔ عصمت اسامہ صاحبہ کا سوال رہ گیا تھا، انہوں نے پوچھا تھا کہ لکھاری کو جب منفی رویوں کا سامنا کرنا پڑے تو وہ اپنا مورال کیسے برقرار رکھیں؟ بس اور سب کا تو کرتی ہوں، ایسے میں ایسا کرتی ہوں تھوڑے دن کے لیے لکھنا چھوڑ دیتی ہوں، پھر مطلب لکھ کے وہاں پہ ان رسالوں میں بھیجنا ہی چھوڑ دیتی ہوں کہ جب اس طرح کے مل رہی ہوتی ہے مجھے جیسے نیگیٹو وہ مل رہے ہوتے ہیں سب کے رویے، تو پھر میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں وہاں پہ بھیجنا چھوڑ دوں۔ حالانکہ یہ امید ہوتی ہے کہ دوبارہ پلٹ کے کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ آپ نے کیوں لکھنا چھوڑا، اور ایسا ہی ہوا ہے میرے ساتھ، تو بہت ساری جگہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی پلٹ کے پوچھتا نہیں، ویسے بہت تعریف کرتے ہیں کہ آپ کی کہانیاں بہت پسند آ رہی ہیں، بہت سب ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم چھوڑ دیں کہیں بھی تو کوئی وہ نہیں کرتا، کیونکہ اپنے شوق کے لیے ہم لکھ رہے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے جو ہم نے لکھا ہے ہمارے آگے بچے پڑھیں، تو اس لیے ہم پھر بھیجتے رہتے ہیں، لیکن کسی طرف سے ہم یہ سوچیں کہ ہاں بھائی ہمیں بہت اچھا رسپانس ملے گا تو یہ اس کے لیے تو ہمیں یہ سوچنا ہی بیکار ہے۔ آپ کی جو کتاب ہے نقطوں کا کھیل، اس کے پیش لفظ کو جو ہے شرکا کے لیے آپ پڑھ دیجیے گا، اور اس کے علاوہ جن ادیبوں نے اس کتاب کے حوالے سے رائے لکھی ہے وہ بھی آپ جو ہے ہم سب شرکا کے سامنے جو ہے وہ پیش کیجیے گا۔ میں آپ کو پیش لفظ پہلے پڑھ دیتی ہوں۔
جب نانو دادو اور ہم منظر عام پر آئی تھی تو امید نہیں تھی کہ اتنی زیادہ پسند کی جائے گی. اس میں میری 8 سالہ کوششوں کا نتیجہ تھا جو 50 کہانیوں کی صورت میں آپ لوگوں کے لیے لکھی. اس کے بعد ہی بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی دوسری کتاب کیوں نہیں آ رہی، تو پاکٹ سائز 6 کتابیں پبلش کروائیں، جن میں برکت، ایک نوالا مجھے بھی، جیتنے کا راز، یوسف اور گھڑی، احمد کی شرٹ اور کچرے والا شامل تھی. یہ مختصر کہانیاں بھی ہاتھوں ہاتھ لی گئی. ان چھوٹی چھوٹی کہانیوں کا رزلٹ اس لحاظ سے بہت اچھا رہا کہ ہر کوئی آسانی سے خرید لیتا تھا. اس دوران 1 to 1 اردو کہانیاں چینل ہے، اس کے لیے حروف تہجی کہانیاں بھی لکھی. ان کی ویڈیوز کو بہت پذیرائی ملی، لیکن سب کو ہی دوسری کتاب کا انتظار تھا. تو لیجیے سرائے اردو پبلیکیشن سیالکوٹ کے تعاون سے آپ سب کے لیے 40 کہانیوں پر مشتمل کتاب نقطہ کا کھیل حاضر ہے. اس کو ہم نے 2 حصوں میں ترتیب دیا ہے. پہلا حصہ 3 سال سے لے کر 8 سال تک کی عمر کے بچوں کی کہانی پر مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ 8 سال سے 15 سال تک کے بچوں کی کہانی پر مشتمل ہے. اس کتاب کا نام کافی سوچنا پڑا، لیکن امید ہے کہ آپ سب کو یہ کتاب بھی ضرور پسند آئے گی. پڑھ کر اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اچھا، اس میں ایک بات اور بتاؤں کہ یہ جو کچرے والا ہے، اس پہ کچرے والا اور کہانی جو ہے اس کی ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے مریم شہزاد ویڈیو کڈس چینل پہ. تو یہ کہانی بچوں کو اتنی پسند آئی ہے، 90,000 لوگوں نے اس کو بہت دیکھا اور بہت پسند کیا. اس کی ویڈیو سب کو بہت زیادہ پسند آئی ہے. یہ ویڈیو ہے ایک بسکٹ نام کی ویڈیو بنائی تھی بسکٹ کہانی کی، تو وہ بھی مریم شہزاد کڈس چینل پہ آپ کو نظر آئے گی، وہ بھی اچھی ہوگی. اور یہ ایک فرحی نعیم ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے، جو ہمارے افسانہ نگار کہانی نگار ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ بچے کی تربیت کے کئی عناصر ہیں: والدین، ماحول، دوست، اسکول اور کتاب. اچھی کتاب ایسا ساتھی ہے جو ساری زندگی آپ کی رہنمائی کرتی ہے، اور نہ صرف فکری و عملی نشوونما کرتی ہے بلکہ اس بچے کے کردار کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. بچوں کے لیے لکھنے کے لیے آپ کو ان کی ذہنی سطح پر اترنا پڑتا ہے. ان کی خوشی، غم، خواہشات و جذبات، احساسات و شوق سب کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. جب ہی آپ بچوں کے لیے لکھ سکتے ہیں تاکہ ہلکے پھلکے انداز میں آپ انہیں نیکی اور اچھائی کا سبق دے سکیں. بچوں کے بچے نصیحت واعظ سننا نہیں چاہتے بلکہ دلچسپ قصہ خوانی چاہتے ہیں، اور یہی بچوں کی تحریر لکھنے کا مقصد ہے کہ انہیں کھیل کھیل میں دلچسپ پیرائے میں ایسا بامقصد پیغام دے دیا جائے جسے پڑھ کر یا سن کر ان میں کچھ کر پانے کا احساس جنم دے. مریم کی کہانیاں عموماً چھوٹے بچوں کے لیے ہوتی ہیں. وہ اپنی کہانیوں کے ذریعے بچوں کو مثبت پیغام بڑی خوبی سے دیتی ہیں. مریم کے پاس موضوعاتی کمی نہیں، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مشاہدہ بہت وسیع ہے. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اپنی کہانیوں کا موضوع بنا کر اسے مؤثر انداز میں ڈھال لیتی ہیں. اگرچہ ان کی تحریر مختصر ہوتی ہے لیکن اپنا تاثر چھوڑتی ہے. ان کی کہانیوں کے کردار مستقل بھی ہیں، جن کے واقعاتی کہانی کی صورت میں پرو کر اپنے ننھے قارئین کی تفریح و تربیت کا سامان مہیا کرتی ہیں. پچھلے ایک عرصے سے زائد وقت میں ملک کے تقریباً تمام ہی رسائل میں مریم نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور پہچان بنوائی ہے. ان کی پہلی کتاب کی طرح امید ہے کہ دوسری کتاب بھی بچوں اور بڑوں میں یکساں پسند کی جائے گی. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. خدا ان کا قلم رواں رکھے اور اسی طرح کی متنوع موضوعات کے ساتھ قاری کو مزید کہانیاں دیتی رہیں. اس کتاب میں شامل ایک کہانی کم سے کم آپ شرکا کے سامنے وہ بھی پڑھ دیں تو ہم سب کو اچھا لگے گا. میں آپ کو یہ چھوٹے بچوں کی ہی کہانیاں سنا دیتی ہوں اس وقت. کہانی کا نام ہے یحییٰ کا روزہ. اب سب جلدی سو جاؤ، سحری پر بھی اٹھنا ہے، روزہ رکھنا ہے. امی سب کو سونے کا کہہ کر کمرے سے جانے لگیں تو یحییٰ نے پوچھا، میں بھی روزہ رکھوں گا؟ امی نے جاتے جاتے اس کو دیکھا اور کہا، نہیں، آپ ابھی روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ ابھی چھوٹے سے ہیں. اور امی کمرے سے باہر چلی گئیں. آپی، میں کیوں روزہ نہیں رکھ سکتا؟ امی نے کہا تو ہے تم ابھی چھوٹے ہو اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتے. تو روزہ کیا بہت اوپر رکھتے ہیں؟ میرا ہاتھ نہیں جا سکتا؟ یحییٰ نے معصومیت
पूछा तो आपने को शरारत सूझी। हाँ ना, बहुत ऊपर रखते हैं। अब सोचो नहीं, शहरी पर आंख नहीं खुलेगी। शहरी क्या होती है? शहरी, आपी ने कुछ देर सोचा और क्या अब नन्हे याहिया को फिर क्या जवाब, मगर कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने उसको चुप करके सोने का कह दिया। सुबह याहिया उठा तो आपी कंप्यूटर पर अपना काम कर रही थी। अम्मी किचन में थी। याहिया ने अम्मी के पास जाकर नाश्ता किया और पूछा, सब नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? उसने दिल में सोचा और उचक उचक कर सब चीजों के ऊपर देखने लगा। फिर वो आपी के पास आया। आपी, आपने रोजा कहाँ रखा? हाय, कहाँ रखा? ओह अच्छा। उनको रात की बात याद आई तो फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो बिल्कुल छुपा कर रखा है, किसी को बताऊंगी नहीं। मुझे भी नहीं, मैं तो आपका प्यारा सा भाई हूँ, याहिया ने कहा। अच्छा ऐसा करो, तुम और सबसे पूछ लो कि सबने कहाँ रखा है, फिर मैं भी बता दूंगी। इतने में अपना काम मुकम्मल कर लूँ। आपी ने कहा तो वो सर हिलाता हुआ बज्जो के पास चला गया। बज्जो, आपने रोजा कहाँ रखा? अलमारी के ऊपर, बज्जो ने जवाब दिया। इतने ऊपर आपका हाथ कैसे गया? याहिया ने हैरत से पूछा। हाँ, कुर्सी पे चढ़कर, बज्जो मुस्कुराकर बोली। अच्छा। फिर दिल में सोचा, मैं तो इतना छोटा सा हूँ, मेरा हाथ तो कुर्सी पर चढ़कर भी नहीं जाएगा, और फिर रोजा भारी भी तो होता होगा। फिर वो भैया के पास आया। भैया, आपने रोजा कहाँ रखा? पेट में। भैया को तो सुबह सुबह भूख लगने लगी थी तो उनको यही जवाब समझ आया। वो दादू अब्बू के पास आया और पूछा, दादा अब्बू, रोजा कौन से कलर का होता है, कैसा होता है? यार याहिया, तुम इतने नए नए सवाल कहाँ से लाते हो? दादा अब्बू ने हड़बड़ा कर कहा। बताए ना दादा अब्बू, कितना बड़ा होता है? याहिया ने जिद करते हुए कहा। भाई, रोजे का कलर नहीं होता, और जितना बड़ा दिन होता है ना उतना बड़ा होता है। दादा अब्बू ने उसकी समझ के मुताबिक समझाने की कोशिश की। उफ, इतना बड़ा तो मैं कहाँ रखूं? भैया ने तो पेट में रख लिया, बच्चों ने अलमारी के ऊपर रख दिया, मैं कहाँ रखूं? याया की बात सुनकर दादा अब्बू पहले तो हड़बड़ा गए, फिर मुस्कुरा दिए और उसके कान में बता दिया कि रोजा कहाँ रखें। अब शाम को सब इफ्तार के लिए दस्तरखान पर बैठे तो याया ने मुंह फुला लिया। मैं किसी से बात नहीं करूंगा। क्यों भाई, हमारा बेटा क्यों किसी से बात नहीं करेगा? अब्बू ने उसको गोद में बिठाकर पूछा। मैंने सबसे पूछा कि सबने रोजा कहाँ रखा, और किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब फिर चुपके से अब्बू के कान में बता दिया। वो एकदम उछल पड़े। हाय, दिमाग में जोर से बोल दिए और सब हंसने लगे। जाए, मैं नहीं बोलता आपसे, आपने सबको बता दिया। वो बोला तो अम्मी ने सबको घूर कर देखा। मैंने कितनी दफा समझाया है, बच्चों को हमेशा ठीक बात बतानी चाहिए। अम्मी ने कहा तो सब शर्मिंदा हो गए। इतने में सायरन बजी और अजान हो गई। सबने रोज़ा इफ्तार किया। याहिया को इफ्तारी में भी बहुत मज़ा आया। फिर अम्मी ने रात को याहिया को बताया कि रोज़ा सहरी से लेकर मगरिब तक कुछ ना खाने पीने का नाम है, और रोज़ा रखना अल्लाह का हुक्म है, इसलिए अल्लाह ताला खुश होते हैं, और रोज़े में कोई गंदा काम यानी लड़ाई झगड़ा झूठ बोलना, किसी को सताना नहीं चाहिए। अब याहिया की समझ में बात आ गई। तो बच्चों, आप सबको ही मालूम है ना कि रोज़ा कैसे रखना चाहिए, और अगर आपके छोटे बहन भाइयों को नहीं मालूम तो उनको भी ठीक ठीक बताएं। जी, कैसी लगी कहानी आप लोगों को? जी बबरक तारमर, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बलोचिस्तान से आप का ताल्लुक़ है। बच्चों और बड़ों के लिए आप लिखते हैं। आपने मरियम शहजाद साहिबा की गुफ्तगू सुनी और ये कहानी भी आपने सुनी है, तो इस हवाले से आप अगर कोई राय देना चाहें इनकी गुफ्तगू के हवाले से तो आप बात कर सकते हैं। अपना माइक ऑन कीजिएगा बबरक तारमर भाई और बात कीजिएगा। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बबरक तारमर भाई से जो ही रब्ता मुमकिन होता है तो हम इनका सवाल लेंगे। सफदर अली हैदरी सवाल करते हैं, आपकी नज़र में अदब अतफाल में कौन कौन से मौज़ूआत पे लिखना चाहिए? बच्चों के लिए तो हम किसी भी मौजू पर लिख सकते हैं। अगर हम, जैसे हमें लगता है बच्चों में कोई चीज़ ऐसी हुर्रियत पकड़ रही है तो हम उसको सही करने के लिए लिख सकते हैं। बच्चों को हम यही बता सकते हैं आगे के किस तरह मिलजुल के खाना चाहिए, या मिलजुल के खाने में बरकत कैसी है,
یا کسی پرندوں کے اسے بتا سکتے ہیں، یا بچے ایسے بسکٹ کھا کے کریم چھوڑ دیتے ہیں، وہ ساری کریم کھا کے بسکٹ چھوڑ دیتے ہیں، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے، یا پلیٹ پہ کھانا بچا دیتے ہیں۔ تو ہم کچھ بھی موضوع کر سکتے ہیں بچوں کے لیے، کہ بچے کو چیخ چیخ کے بولتے ہیں، تو کوا اور کوئل کی اس میں مثال دی ہوئی ہے کہ دونوں ایک جیسے کالے ہوتے ہیں، لیکن کوئل کو سب پسند کرتے ہیں اور کوے کو نہیں کرتے۔ اس طرح سے ہر چیز کا سمجھے کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے بچوں کے لیے تو۔ شمائل عبداللہ سوال کر رہے ہیں، آپ نے کس ادیب سے انسپائر ہو کر لکھنا شروع کیا؟ میں نے ادیبوں سے تو نہیں، بچوں سے انسپائر ہو کے لکھنا شروع کیا ہے۔ بچوں کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں سن کر ہم نے ان سے کہانیاں بناتے چلے گئے۔ عدیل خان سوال کر رہے ہیں، آپ کی کہانیوں کا مرکزی کردار کون ہوتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ مرکزی کردار بچے ہی ہیں۔ پہلے کہیں نا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میرے کہاں بچوں جیسے پہلے میری بیٹی ہوتی تھی زیادہ تر میرے بچوں کی اس میں کہانیوں میں، اب جو ہے زیادہ تر میرے نواسے ہوتے ہیں، بھانجے بھانجیاں ہوتی ہیں، بھتیجی صاحب جو بھی مطلب بچے ہیں، جو بھی جس بچے کی تعلق رکھے وہ کہتا ہے کہ اس کو ذرا آپ کہانی کے ذریعے بتا دیجیے کہ یہ چیز صحیح کرنی ہے اس میں۔ جیسے ایک آدھ دفعہ پتہ چلا کہ نہیں بچے یہ اپنا گلاس الگ رکھتے، اپنے گلاس میں کسی کو پانی نہیں پینے دیتے، پلیٹ میں کھانا نہیں دیتے، تو ان سب کے حساب سے کر لیتے ہیں، جیسے کوئی بھی ایسا وہ نہیں ہوتا۔ گزشتہ نانا دادی چند میں بھی ایسا میں یہی کہتا ہے کہ نانی اور دادی بتا رہی ہوتی تھی کہ جیسے کوئی نانو کہتا ہے کوئی دادو کہتا ہے، لیکن ہوتی تو وہ کسی کی نانو ہے کسی کی دادو ہے، اس طرح سے ہی ہوتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں سے دیکھنے میں آیا کہ نوجوان ادیب جو ہیں ادبی اطفال میں کافی زیادہ اپنی صلاحیتوں کو منوا رہے ہیں اور بڑی تعداد میں سامنے آ رہے ہیں۔ اس چیز کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اور ماضی کی بنسبت اب ان کے ادبی اطفال میں کردار کو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ادبی اطفال کے فروغ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے؟ ہاں ہے تو بہت اچھی بات، لیکن ابھی بھی مجھے کسی نے کہا آپ انگلش میں کیوں نہیں لکھتے، انگلش میں بچے زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے انگلش آتی ہی نہیں ہے۔ ان کے کہنا کہ اردو میں کون پڑھتا ہے آج کل، تو ہم تو اصل میں چاہ یہ رہے ہیں کہ بچے اردو میں پڑھیں، اور ہم لوگ اردو میں جو لکھ رہے ہیں جتنے ادیب نئے لکھ رہے ہیں وہ اردو میں اسی لیے لکھ رہے ہیں کہ بچوں کو ان کو لائیں، اور باہر رکھے جب ہماری زبان اردو ہے، ہم گھر میں اردو میں بات چیت کرتے ہیں تو بچے بھی میرا خیال ہے اس سے ہی سیکھیں گے کہ بھئی ہم جو بات چیت کے ذریعے ہی سمجھا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری کہانی ایسی ہوتی ہے جیسے ہم آمنے سامنے بیٹھے بچوں سے باتیں کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے زیادہ تر اور ادیب بھی اس طرح ہی لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو کہانی کی طرح زیادہ راغب کیا جا سکے۔ تو اچھی بات یہی ہے کہ بھائی ہم لکھیں اردو میں، اردو بھی سمجھائیں بچوں کو کہ انگلش اتنی ضروری نہیں ہے، اردو میں پڑھ کے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہمیں پڑھنا ہے کیا لکھنا ہے۔ جی ببرہ کارمل، آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے، سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ پہلے تو میں تمام لکھاریوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، ماشاءاللہ اردو سرائے کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دن بچوں کے ادیبوں کو بلا کر ایک خوبصورت سا محفل سجا لیتے ہیں، اور جن میں وہ طریقے بتا دیتے ہیں جو لکھنے کے لیے اہم ہوتے ہیں، لکھا کیسے جاتا ہے، لکھتے کیسے ہیں، کہانی کیسے چھپی، اسٹوری کس طرح چھپی، کتاب کس طرح چھپتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے، ماشاءاللہ اس سلسلے کو قائم دائم رکھیں۔ تو میں سوال تو بہت سارے جنم لیتے ہیں، لکھا کیسے جاتا ہے، کیوں لکھتے ہیں، اور ہمارے لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ تو کافی مریم صاحب آج اچھے جوابات دے رہے ہیں، تو میں سن رہا تھا۔ ماشاءاللہ ہم سوچ رہے تھے ہم پرانے ادیب ہیں، ہمارے پاس تجربہ ہوگا، لیکن ہم سے زیادہ نئے ادیبوں کے پاس بہت اچھا تجربہ آ چکا ہے، اور خوب اچھا بھی لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ان کی کہانیوں میں جو کردار ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ کردار ہوتے ہیں جو نئے ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ہم جب لکھتے تو ہمارے پاس
کردار، چھوٹے میاں، بڑے میاں، مطلب مولو اور اس طرح کے ایسے ایسے عجیب غریب نام ہوتے تھے، لیکن وہ سارے نام اب آج کل ختم ہو چکے ہیں نا. تو نئی نئی کہانیاں، نئی جنریشن اور نئے لوگوں نے جنم دیا ہے. تو بیسٹ آف لک تمام لکھاریوں کو. اور کوشش کریں اچھے سے اچھا لکھا کریں. اچھے سے اچھا لکھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگ جو تحریر لکھ کے دے رہے ہیں وہ کیوں بک نہیں رہا. یہاں پہ میں نے وہیں پہ سوال بھی کیا تھا. تو نور بھیا کی کتاب میں نے وہ شائع کرائی تھی، تو 7 دن میں تمام کاپیاں فروخت ہو چکی تھی. تو ہماری چھوٹی بہن ہم کہہ رہی تھی کہ فروخت نہیں ہو رہے ہیں کتابیں، یہ ہے وہ. اگر ہم ان کتابوں کو فروخت کرنا چاہیں اور ہمارے پاس خریدار بھی پیدا ہوں گے تو اس کے لیے تھوڑی سی ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اس کے لیے کچھ بھی نہیں، آپ 2 سے 3 ماہ تک جو ہے نا اشتہاری مہم چلائیں. فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا، ٹویٹر، جتنے بھی سوشل میڈیا وہ ہیں ان پہ مہم چلائیں. اس کے بعد آپ اپنی کتاب لائیں. جب ہم نور بھیا کی کتاب شائع کر رہے تھے تو شائع کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس مخصوص تعداد ہے نا، تو جس نے پہلے آیا پہلے خریدا. تو ہم نے شروع میں جو لوگ آئے تھے انہیں دے دیا تھا. اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے کتاب کے لیے کہا تھا، وہ ان کے نام سن کر بھی میں حیران رہتا ہوں کہ بھئی اتنے بڑے ادیب اب بول رہے ہیں کتاب دے. تو تھا کہ ہمارے پاس کاپیاں بھی نہیں تھی اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ بھئی اس کے دوسرا ایڈیشن لائیں گے. ہمارا مہم یہ ہوا کہ یہ کتاب تو چھپ چکی ہے، مارکیٹ میں آ چکی ہے، یا اپنے دوست ساتھی احباب نے خرید لیا ہے. اب ہم اس کی ایک اور کتاب لائیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو تسلسل ہے نا ایک ادیب کو شہرت پانے کا، وہ قائم رہتا ہے. تو میری یہی درخواست ہے کہ بھئی آپ اپنی تحریر لکھیے. اپنی تحریر لکھیں گے تو کتاب بھی شائع ہوگا. کتاب شائع کرنے کے لیے آج کل پبلشر واقعی پیسے لیتے ہیں، اتنے بھی پیسے نہیں لیتے جتنے ہم لوگ سوچ رہے ہیں نا. تو میرے خیال میں 127 یا 30 صفحات کا میرے خیال میں 20 سے 30 ہزار کے بیچ میں ہے. ذوالفقار بھائی زیادہ بتائیں گے کہ اتنا وہ اخراجات بھی نہیں ہو رہا ہے. ببرک کامل بھائی نئی کتاب شائع بہت کر رہے شکریہ. ہیں. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں مشورہ بھی دیا اور مریم شہزاد صاحبہ تک بھی بات ہو جائے کہ کتاب کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ریڈرز تک پہنچانا چاہیے. اب بلوچستان میں نقطوں کا کھیل کہاں تک اور کس حد تک پہنچ سکتا ہے، تو اس حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے تاکہ بلوچستان میں رہنے والے جو نونہال ہیں وہ بھی نقطوں کا کھیل سے محظوظ ہوں. اور یہ ہماری بڑی خواہش ہے کہ جو ان مریم شہزاد صاحبہ کی جو کتاب ہے وہ خاص طور پہ بلوچستان میں کہیں رکھی بھی جائے تاکہ جو ہے بلوچستان کے بچے جو ہیں اس سے مستفید ہو سکیں. آج سے 3 ماہ پہلے کوئی جو ہے نا آپ لوگوں کی کتاب شائع ہو رہی تھی تو بلوچستان میں نہیں آ رہا تھا. ابھی دیکھیں نا ذوالفقار بھائی، آپ کی کتاب 2-3 شائع ہو گئی، وہ بھی مجھ تک پہنچ گئے، شیخ فرید تک، دوسرے ساتھیوں تک پہنچ رہے ہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان میں پڑھنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں اور وسائل جو ہمارے پاس ہیں نا وہ کم ہے. لوگ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ خریداری کرنے کے لیے اتنے نہیں ہوتے ہیں. ببرک کامل بھائی، ہم ایک اور نشست بھی آپ کے ساتھ رکھیں گے. فی الوقت مریم شہزاد صاحبہ کی طرف چلتے ہیں. اور مریم شہزاد صاحبہ انہوں نے ایک تو آپ کی پذیرائی بہت زیادہ کی کہ آپ اچھا لکھ رہی ہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ کی ریڈرشپ کو بڑھنا چاہیے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ لیکن دوبارہ دہرائیے گا، صاف آواز نہیں آ رہی، دوبارہ بولیے گا. ببرک کامل بھائی نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ ادیبوں کی جو کتب ہیں وہ دور دراز علاقوں تک بھی جانی چاہیے، بلوچستان میں بھی جانی چاہیے. جب تک ریڈرشپ نہیں بڑھے گی، ادیبوں کا جو لکھا ہوا کام ہے وہ بہت زیادہ پذیرائی تب تک حاصل نہیں کر پائے گا. ریڈرشپ تب بنے گی جب بہت زیادہ نونہالوں تک کتابیں جائیں گی. آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ نہیں، میں یہی کہوں گی، میں نے بھی اس دفعہ کوشش یہی کی تھی کہ فری ڈلیوری رکھوں، تاکہ اگر پورے ملک بھر میں جو بھی اگر چاہ رہے ہیں تو ہم آرام سے ان کو بک پہنچا سکیں. لیکن ویسے تو اس بک کے 800 ہے، تو اگر ہم 800 کے پورے اگر لیتے ہیں تو ہم فری ڈلیوری ہی رکھتے ہیں.
لیکن اگر ہم اس سے کم کی رکھیں گے 600 میں بھی دے دیتے ہیں تو آرام سے اس میں بھی ہم کوشش یہی ہے کہ 1 سے 2 جو اگر زیادہ بکس منگوائے گا تو ہم اس کے لیے پرائز بھی کم کریں گے اور آگے وہ بھی کریں گے، ڈلیوری کے بھی چارجز نہیں لیں گے، کیونکہ یہاں ہم جو کراچی سے بھیجتے ہیں آگے تو بہت مشکل سے جاتی ہیں بکس، جن لوگ کا جیسے کام ہوتا ہے جو کر رہے ہیں ان کو تو شاید کاسٹ کم پڑتی ہے باہر بھیجنے میں، لیکن یہاں سے کم 150 سے 200 روپے لازمی ڈلیوری جاتے ہیں ایک کتاب کے۔ تو اب بس یہی ہے، کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم پہنچائیں سب جگہ پہ کہ ہر جگہ پڑھ لیں، اور اسی لیے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی کہانی دل چاہتا ہے 2-3 رسالوں میں چھپے، کیونکہ جو نونہال پڑھتا ہے وہ بچوں کو باغ نہیں پڑھے گا، جو بچوں کو باغ پڑھتا ہے وہ تعلیم و تربیت نہیں پڑھتا۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے، بعض کوئی کہانی ایسی ہوتی ہے جیسے میں بنوں گا قائد اعظم، میری کہانی تھی تو اس کو اتنا ہر ایک کو پسند آتی تھی، میرا دل چاہتا تھا کہ 2-3 رسالوں میں شائع ہو، اور واقعی وہ 2-3 رسالوں میں شائع ہوئی۔ سب نے کہا، کسی نے مجھے یہی مثال دی تھی کہ ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم چھاپ دیں گے، کیونکہ جو یہی کہ جو ایک رسالہ پڑھتا ہے وہ دوسرا نہیں پڑھتا، تو آپ کی کہانی انشاءاللہ ضرور چھپ جائے گی۔ تو کیا آپ اس چیز کی خواہش مند ہیں کہ آپ کی کتاب جو ہے بلوچستان میں پہنچ جائے؟ جی بالکل، بہت خواہش ہے مجھے کہ پورے پاکستان کے بچے میری کہانیاں پڑھیں، کیونکہ سب بچوں کے لیے کہانی ہے، یہ سب کو بہت پسند آتی ہے، تو میرا تو یہی دل ہے کہ پاکستان کے چپے چپے میں میری کہانیاں جائیں۔ آپ کے خیال میں بچوں کو کیا ہم کتاب کے ساتھ دوستی کروا سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں آج کے دور میں؟ بہت مشکل کام ہے یہ، لیکن یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں کہیں نا مختصر اگر لکھیں گے تو بچے پھر بھی آرام سے سن لیں گے۔ اگر ہم اتنی طویل طویل کہانیاں لکھیں گے تو نہ بچوں کے سب بیٹھنا، بچوں کو کیا ٹک کے بیٹھنا نہیں آتا، وہ موبائل لے کے تو بیٹھ سکتے ہیں، کتابیں لے کے بیٹھنا بہت مشکل ہے۔ تو ہم ان کو بچپن سے ہی چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنانے کی عادت ڈالیں تو پھر میرا خیال ہے بچوں میں پھر بھی شوق پیدا ہو جائے گا۔ گزشتہ دنوں میری بات چیت ہوئی انڈس کاٹیج لائبریری نیٹ ورک کے روح رواں جناب آقا نور محمد صاحب سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک ادیبوں کی کتب بڑی تعداد میں خرید کر نونہالوں تک نہیں پہنچائی جائیں گی تو ادیب کو بھی فائدہ نہیں ہوگا مالی طور پہ۔ تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہر ادیب کی کتاب کو مخیر حضرات خریدیں اور انہیں ایسے بچوں تک پہنچائیں جو کتاب پڑھنا چاہتے ہیں لیکن خرید نہیں سکتے؟ تو آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ نہیں، بالکل لینا چاہیے، اور ویسے زیادہ تر جو لوگ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں گفٹ میں مل جائے گی کتاب، نہیں کافی سارے لوگ خریدتے بھی ہیں۔ اچھا، ایکسپو میں اس حوالے سے بہت اچھا رہا تھا میری کتاب کا، پہلے جو میں نانو دادو ہم تھی تو جیسے 4 دن میں 40 کتابیں میری فروخت ہو گئی تھیں، اور یہ ایک بڑی بات تھی کیونکہ اتنی کتابیں کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ اب میرے پاس میری صرف ایک کتاب بچی ہوئی ہے اس کی، اور اللہ کا شکر ہے سب فروخت ہو گئی تھی۔ ابھی بھی 8 دن میں کافی ساری کتابیں سیل ہو گئی ہیں، لیکن اچھا یہی ہے کہ لوگ خریدیں۔ ابھی ایک آدھ جگہ ڈاکٹرز وغیرہ کو دیے ہیں میں نے، بچوں کے ڈاکٹرز کو، کہ آپ بچوں کو ہاسپٹل میں جو ہوتے ہیں ان کو سنائیں بچوں کو، تو ہاسپٹلس وغیرہ کے بھی لیں گے، اسکول لائبریری میں بھیجنے کا انشاءاللہ ارادہ ہے۔ تو انشاءاللہ صرف ایوارڈ کے لیے یا اس کے لیے کام نہیں ہوتا خالی جو ہے، لیکن کوشش یہ ہوتا ہے بچے پڑھ لیں، یہی ہمارا ایوارڈ ہوتا ہے۔ شمائل عبداللہ فرما رہے ہیں نقطوں کا بھائی کھیل ایک منفرد نام ہے، ذوالفقار آپ کو یہ نام رکھنے کا خیال کیسے ہے؟ جی بکر گارمن بھائی۔ یہاں پہ میں ایک بات اضافہ کروں تو مریم بہن سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے پاس کچھ ایسے یہاں پہ بھی ہم جو گروپ میں موجود ہیں، کئی احباب ایسے ہوں گے جو مطلب ان کے پاس کافی مال دولت ہوگی، مطلب ہم سے ذوالفقار بھائی سے یا مریم بہن سے زیادہ ہوگی، تو وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ فرض کریں 10 کتابیں خرید کے، اور 10 کتابیں جو ہے نا مختلف احباب کو ان کا مطلب وہ کتاب خرید کے ان کے لیے بھیجا جا سکتا ہے، اور ان کے یہ کتاب کا جو پیسے دے رہا ہے اس کتاب پہ لکھا جائے گا کہ بھئی اس نے کتاب عطیہ کیا ہے
لہٰذا ہم لوگ اسی پیسوں سے آپ کی طرف بھیج رہے ہیں. تو یہ میں نے تجربہ ریسنٹلی یہ برف کی تاج محل پہ کیا تھا نا, تو مجھے تقریباً بچوں کے 3-4 عزیزوں نے کہا کہ میں 5 کتابیں خریدنا چاہتا ہوں, 5 کتابوں کی رقم آپ کو پیمنٹ کر رہا ہوں, 3 کتاب میری آپ کسی لوگ کو, کسی پڑھنے والے کو اعزازیہ دے اور 2 کتاب مجھے بھیجے. اسی طرح ایک بندے نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کی 10 کاپیاں خرید رہا ہوں, آپ مجھے صرف 1 کاپی پہنچا کے 9 کاپی آپ کسی اور کو دے دیں. تو یہ بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو منافع خوری والا اگر ہم لوگ کریں گے کہ بھئی ہم لوگ کتابوں سے کمائیں گے, ظاہر سی بات ہے کتابوں سے آج کل کا دور کمائی کا دور نہیں بچا. ہم لوگ بچوں تک صرف کتابیں منتقل کر کے ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم لوگ بچوں کے لیے کتابوں سے کمائیں گے اور ہمیں اتنا سیل مل جائے گا اور ہم امیر بن جائیں گے, تو یہ آج کل کے دور میں خواب خرگوش ہی ہو سکتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ہمارے پاس جتنے بھی ڈونر ہیں, ہم یوٹیوب, فیس بک یا کسی بھی چینل پہ یا کہیں پہ بھی یہ بات کریں کہ بھئی کہ آپ لوگوں کے پاس جتنی رقم ہے آپ کسی ادارے کو, الخدمت کو یا کسی ادارے کو آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں نا جی بھی مد میں, تو آپ وہی پیسے جو ہے نا ہمارے اس لکھاری بہن کے لیے بھی دے سکتے ہیں یا لکھاری بھائی کو دے سکتے ہیں. اس کی کتاب ہم جو وہ سیلاب زدگان ہے فرض کریں, یا جہاں پہ وہ گھر گرے ہوئے ہیں یا کسی جگہ پہ آفت آ چکی ہے وہاں پہ بھیج کر اسکول میں تجربہ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے ہم لوگ تجربات بچوں کے ادیب نہیں کرتے ہیں. اس طرح کے تجربات ہمیں لازم ملزوم کرنے چاہیے. جی نہیں, مریم اس طرح شہزاد کی جو بات کیا ہے نا کہنا جو چاہیں پاکٹ گے؟ سائز بکس جی 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 جو جی کہتی ہوں نا اس جی طرح میم. کی جو یہ بکس ہیں جو چھوٹی بکس بنوائی تھی نا میں نے وہ 30 روپے کی تھی. تو پاکٹ سائز جو بکس تھی ان میں میں نے رنگ بھریے کہ اسے خاکے بھی بنوائے تھے. تو وہ بکس اس لحاظ سے بہت اچھی رہی تھیں, اور جس طرح سے ہم ہر ایک کو ایسے گفٹ میں بھی بانٹ سکتے ہیں. جیسے ہم عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہم نے وہاں بانٹی. تو یہ اس طرح کی جو بکس ہوتی ہیں تو بچے سب خرید بھی بہت آرام سے لیتے ہیں, اور ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ پہنچا بھی سکتے ہیں. بڑی بکس کو کہ ان پہ سرمایہ بھی ہمارا زیادہ لگتا ہے, اور پھر ہر ایک کو ہم بھی بانٹتے ہوئے ہمارے بھی صحیح بات ہے دل تھوڑا دکھتا ہے خالی بانٹتے ہوئے. لیکن وہ چھوٹی بکس جو ہوتی ہیں وہ اس لحاظ سے بہت اچھی ہیں کہ آپ آرام سے وہ کریں, لیکن ان کی وہ اتنی ویلیو نہیں ہوتی, لیکن بچے بہت شوق سے لیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ پوچھی تھی کسی نے بھی نقطوں کا کھیل کا نام کیسا منفرد ہے کس لیے ہے, تو منفرد نام تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ منفرد نام رکھوں. نانو دادو ہم بھی سب کو بالکل الگ لگا تھا کہ یہ کیا نام ہوا, بالکل الگ سے کیا نام ہے. تو اس دفعہ بھی سوچنا تو بہت پڑا. پھر یہ میں نے جو حرف تہجی کی کہانیاں لکھی تھیں اس میں میں نے سب کے اسی طرح سے نام رکھے تھے. ساری بہت برا ایک ہی پریشانی. تو اس میں جو رے زے اور یہ کی جو کہانی تھی اس کا تھا نقطوں کا کھیل. تو اس میں جو ہے وہ چاروں کے کس طرح رے اور زے نے اپنے نقطے چینج کر لیے. رے خالی تھا اور رے سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا تھا, تو انہیں ایک دوسرے کی اس کا تو اس نے لے لیا. اس طرح سے مطلب نقطے ایک دوسرے چینج کرتے رہے. تو یہ نقطوں کا کھیل اس طرح سے کہانی لکھی تھی میں نے. تو یہ اس لیے میں نے کتاب کا نام پھر نقطوں کا کھیل رکھا ہے. اس میں کتابوں کی کہانی شامل ہے, تو اس لیے اس کتاب کا نام بھی نقطوں کا کھیل رکھا ہے. مریم شہزاد صاحبہ, گفتگو کا رخ تھوڑا سا بدلتے ہیں اور تھوڑے تلخ جو ہے موضوعات کو بھی زیر بحث لاتے. آج کل جو ادبی ایوارڈ دیے جا رہے ہیں اور کتب کی تعداد بھی اکثر یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ مانگی جاتی ہیں, تو ایسے ایوارڈ کے بارے میں آپ کیا نظریہ رکھتی ہیں؟ اصل میں اس طرح کے ایوارڈز کی مجھے نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. ایوارڈ آپ کو جب ملے نا کہ بھئی آپ نے ہماری کتابیں پڑھی ہیں, ہاں ایک ہمارا ایک معیار بنا ہوا ہے. اب تو ایوارڈ اس طرح مل جاتا ہے ایسے کہتے ہیں نا اندھے باٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں کو, تو وہ بات ریوڑیوں کی طرح بٹ رہے ہیں ایوارڈ. ہر کوئی اس طرح بس بانٹ رہا ہے ایوارڈ, اور اس کے چکر میں ہو رہا ہے ہر ایک کو فیس بک پہ ڈال رہا ہے ہمیں یہ ایوارڈ ملا, ہمیں وہ ایوارڈ ملا. تو یہ میرا خیال ہے کوئی ایسی وہ نہیں ہے, کوئی اتنی اہمیت کے حامل ایوارڈ نہیں ہے. اگر ایک ایوارڈ تو ریوارڈ ہے, ایوارڈ تو کہنا چاہیے کہ یہاں کا وہ ہے تحفہ ہے, لیکن وہ تحفہ بھی اسی کو ملتا ہے نا پھر جیسے جو خاص آپ کے لیے بہت خاص ہو,
اب اس طرح ہر ایک کو آپ ایوارڈ دے رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، تو اس کو کچھ خاص نہیں سمجھتی. آپ کہ کو شاید اب اپنے ہماری ایج ایسی نہیں کہہ سکتے ہیں کیا کہ ہمیں اتنی وہ نہیں لے، جو نئے نئے ہیں لوگ جو ینگز ہوتے ہیں زیادہ، ان کے لیے شاید بہت اہمیت کا حامل ہوتے ہوں، یہ بھی کہہ سکتی ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے اپنے خاندان کی جانب سے کتنی زیادہ حوصلہ افزائی ملی، محبت ملی بطور ادیب، اور آپ اس پذیرائی کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ نہیں، بہت ترجیح ملی ہے، سب کو بہت اچھی لگی ہیں بکس وغیرہ، میری ساری کہانیاں. اور ماشاء اللہ میری بھانجیاں وغیرہ بھی لکھتی ہیں، کرتی ہیں. ایک آدھ وہ آن لائن میگزین بھی نکالا ہے اس نے، ای مائنڈ میگزین. اور ایک دو لوگ اور بھی لکھتے ہیں، لیکن ابھی تو بچوں میں تو یہ ہے کہ بچوں کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. تو ابھی جیسے میرے بھی بچے جب بڑے ہو گئے تھے، جب میں مکمل طور پہ اس فیلڈ میں آئی تھی، تو ابھی ہم لوگ کیونکہ زیادہ تر گھریلو خواتین ہی ہیں، تو کوشش یہ ہوتی ہے پہلے بچوں کی تربیت پہ زور دیں. تو ابھی وہ ہماری کہانیاں دیکھ کے وہ خوش ہو رہی ہیں، اپنے بچوں کو سنا رہی ہیں. پھر آگے انشاءاللہ جب تھوڑا سا ہاتھ فارغ ہوگا بچوں کی تربیت سے، پھر انشاءاللہ وہ بھی آگے لکھیں گی کہانیاں کتابیں. آپ کیا سمجھتی لیکن ہیں اللہ کہ کا اگر شکر ہے، ماں پذیرائی سب طرف سے بہت ہوگی. جی کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اگر ماں کا رجحان کتابوں اور رسائل کی جانب ہے تو بچوں کا بھی ہوگا؟ ہاں بالکل ہوگا، کیونکہ ہمیں بھی یہ چیز ہمارے امی سے ہی ورثے میں ملی ہے. ہماری امی لکھتی تو نہیں تھی، لیکن ہمیں جیسے پوائنٹس شروع میں جب ہم نے لکھنا شروع کیا تو کوئی چیز غلطی ہوئی تو ہماری وہ امی ہی ہم کو بتاتی تھی کہ کیا کرنا ہے، کیا غلطی ہے. تو اس طرح اگر جیسے ماؤں کی اس سے ہی ہوتا ہے، مائیں ہی بچوں کو لا کے دیتی ہیں. اگر وہ کہیں گی نہیں، ڈانٹیں گی، چونکہ آج ہوتا ہے فالتو کہانیاں پڑھنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے، رکھ دو اٹھا کے، صرف اسکول کا پڑھو. تو ایسے پھر بچے بالکل بھی سارے نہیں پڑھیں گے، ان کو عادت ہی نہیں رہے گی. تو بعض لوگ صرف اسکول کی ہی پڑھائی پہ توجہ دیتے ہیں، کہانی کتابوں کے وہ نہیں دیتے کہ نہیں ہمارے تو بچے اردو پڑھنی ہی نہیں آتی، کیا کریں گے ہم لے کے. ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ نہیں لیتے بالکل کہ ہمارے بچوں کو آتی ہی نہیں تو ہم پڑھائیں گے نہیں، اردو پڑھائیں گے ہی نہیں. تو اس لیے بھی ہو جاتا ہے. ہمارا پروگرام کا جو وقت ہے وہ تقریباً اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، تو یہاں پہ ایک فرمائش آئی ہے کہ آپ اپنی نظم بھی سنا دیجیے جو آپ نے کتاب میں شامل کی ہے. اچھا جی، ہاں نظم ہے، نظم کا نام ہے شکوہ جواب شکوہ. شکوہ ہے، کاش میں سے چھوٹی ہوتی، امی کی آنکھ تارا ہوتی، ابو کی بھی دلاری ہوتی، فرمائشوں کی پٹاری ہوتی. کاش میں سب سے چھوٹی ہوتی، تب مجھے پیار مت کرتے، بھائی مجھے بائک پہ گھماتے، دادو میرے لاڈ اٹھاتے، تحفوں کی سوغات لٹاتے. کاش میں سب سے چھوٹی ہوتی، مگر میں تو سب سے بڑی ہوں، اس سے سب سے بری ہوں. سب مجھے ڈانٹتے ہیں، جانے کتنا بڑا مانتے ہیں. میری بھی ہے میں بھی ہوں سب کی جان. چوٹ لگے تو سب دوڑے آئیں، ٹافی چاکلیٹ دے کر بہلائیں. کام سے نہیں مجھے انکار، پر مجھے کریں سب پیار. اس میں جواب شکوہ ہے. پھر پیاری بیٹی تم بھی ہو دلاری، امی ابو کو بہت ہو پیاری. تم نے دیا ہم کو اعزاز، ہم کہلائے ماں باپ. تمہارے بھی اٹھاتے ہیں لاڈ، اب بھی تمہارے لیے پیار ہی پیار. بڑی بیٹی ہو یا بیٹا، ماں باپ کا ہوتا ہے سہارا. اس پر ہوتا ہے سب سے ناز، اس پر ہی ہے اعتماد. تم سے روشن گھر ہمارا، سب بھائی بہنوں کی آنکھ کا تارا. تمہارے بغیر ممکن نہیں کوئی خوشی کوئی کام ہمارا. بڑی بیٹی جو ہوتی ہے ماں جیسی وہ ہوتی ہے، بھائی بہنوں کا ہوتی ہے مان، اور تم تو ہو ہم سب کی جان. جی، بہت خوب. جو میرا خیال ہے گھر میں کے بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے ان کو شاید زیادہ اس کی اندازہ ہوگا. ہمیں تو آپ کی کہانی بھی اچھی لگی ہے، اور اس کی جو ہے تعریف عشرت صاحبہ نے بھی فرمائی ہے. نظم بھی آپ نے بہت خوب پڑھی ہے. مجھے یہ آگاہ کیجیے گا کہ آپ دور حاضر میں مختلف ادیبوں کے ساتھ جو ہیں کام بھی کر رہی ہیں اور ان کے کام کو پڑھتی بھی رہی ہوں گی. تو آپ کی سب سے زیادہ دوستی کن ادیبوں کے ساتھ ہے، اور باہمی رابطے کو آپ کتنی زیادہ اہمیت دیتی ہیں؟ نہیں، یہ بہت اچھا رہتا ہے ادیبوں کی اگر ہماری محفلیں ہوتی رہتی ہیں
پہلے تو بہت ہوتی رہتی تھی، تو ایک سے دوسرے کو انسپائریشن ملتی ہے، مطلب کہ ہم اور لکھیں یہ بھی کریں. تو کبھی ہم اس پروگرام سے ہو کے آتے تھے تو پھر لگتا تھا اللہ یہ بھی خیال آ رہا ہے، یہ بھی لکھ لو، یہ بھی لکھ لو، اتنے پوائنٹ ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. پھر وہ اب ذرا کم ہو گئی ہے، یہ تھوڑا سا فری ہوتا ہے اپنے دماغ اس سے ہی چلتا رہتا ہے، لیکن ملتے رہتے ہیں تو بہت اچھا رہتا ہے. آپ نے مختلف پاکٹ سائز کہانیاں بھی جو ہیں بچوں کے لیے لکھی، ان کا تجربہ کیسے رہا؟ وہ بہت اچھا رہا. میں کہ سب سے اچھا تو مجھے یہی لگا کہ بچے بہت آرام سے، جیسے کہہ رہی نا ایکسپو میں جو اسکول کے بچے آتے ہیں 500-600 کی بکس نہیں لیں گے، وہ آرام سے یہ 30 روپے کی ہے بک تو آرام سے لے لیں گے. 6 کتابوں کا سیٹ بھی میں نے 150 کا رکھا تو وہ بہت آرام سے لیا. 4 کتابوں کا 100 روپے میں بچے آرام سے لے لیں گے. اسکول کے بچوں کو کیا مسئلہ ہے، اگر نہ ایک بک بھی لینی ہے الگ سے تو آپ کو آرام سے لے لیں گے. تو یہ بچے جیسے اسکول کے جو بچے آتے ہیں، اسکول کے ساتھ آتے ہیں، وہاں پہ وزٹ کرنے آتے ہیں، تو ان کو یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ آرام سے وہ لوگ خرید لیں بکس. اور یہ میرا خیال ہے پاکٹ سائز کے دوبارہ آنی چاہیے بچوں کو، اگر ہمیں لانا ہے کہانیوں کی طرف تو پاکٹ سائز اور بنوانی چاہیے. ہم بہت شکر گزار ہیں محترمہ شمیم عارف صاحبہ کہ وہ بھی اس وقت محفل میں موجود ہے اور آپ کی گفتگو سن رہی ہیں. محترمہ شمیم عارف صاحبہ، مریم شہزاد ہمارے سامنے ہیں. انہوں نے بچوں کے لیے بہت خوب لکھا ہے. ان کی نئی کتاب آئی ہے نکتوں کا کھیل. تو بچوں کے ادیب دھڑا دھڑ کتب سامنے لا رہی ہیں. آپ اس عمل کو کیسا دیکھتی ہیں؟ کچھ اظہار کیجیے اور کچھ مریم شہزاد کے حوالے سے بات کیجیے. جی السلام علیکم. میرا خیال ہے بہت اچھی بات ہے، ادب ہونا چاہیے. اور یہ بچوں کا ادب کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ بچے موبائل اور ٹی وی وغیرہ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنے لگ گئے تھے. تو اب یہ ہے کہ اچھی کتاب آتی ہیں، بچوں کی آ رہی ہیں کتابیں، تو ماؤں کی کوشش ہے کہ وہ بک اسٹالز وغیرہ جو میلے لگتے ہیں کتاب کے، وہاں سے وہ بچوں کے لیے کتابیں خرید کر بچوں کو دیتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے والدین کا کہ ٹی وی اور موبائل سے بچوں کی جان چھڑائیں اور وہ کتابوں کی طرف آئیں. میں دیکھ رہی ہوں کہ بچے بہت زیادہ شوقین ہیں کتابوں کے. کوئی اچھی کتاب ہوتی ہے تو وہ ضرور پڑھتے ہیں، اور ان کو آگاہی مل رہی ہے کہ بکس بھی ہمیں پڑھنی چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے اور سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں اس میں. مریم شہزاد صاحبہ بچوں کے لیے لکھتی ہیں، تو کوئی سوال آپ ان سے کرنا چاہیں گی؟ یہ آپ کے سامنے ہے اور ذوالفقار بخاری بھی سامنے ہے، لیکن اس وقت سوال آپ مریم شہزاد سے کیجیے گا. جی بیٹا مریم شہزاد، میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ اچھا لکھ رہی ہیں اور بہت اچھا آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ بچے باقی کتابوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں یا نہیں؟ بچے میرا خیال ہے ہو رہے ہیں، تھوڑے بہت، زیادہ نہیں. تو جیسے ویڈیوز تو پھر بھی بچے شوق سے دیکھ لیں گے، کہانیاں ویڈیوز کے ذریعے شوق سے سن لیں گے. لیکن کتابیں مشکل سے پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی پڑھ لیتے ہیں. بچوں کو اگر بچپن سے ہی ہاتھ میں کتابیں دو، شروع میں تو ذرا جی سا وہ کرتے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، لیکن وہ جب پڑھنا آنے لگتا ہے آہستہ آہستہ، جب ہم کو کتاب میں سے ہی دیکھ کے سنائیں گے تو پھر بچے کتاب لے کے ہاتھ میں خود بھی لے کے بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو چاہے جی پڑھنا بالکل نہ آئے بالکل لیکن دیکھنے لگتے ہیں وہ. دیکھنے لگتے ہیں. اور یہ میرے خیال سے والدین خصوصی طور پر والدہ جو ہوتی ہیں، ان کی ماں امی جو ہوتی ہیں، وہ کتاب اگر ہاتھ میں لیں گی تو بچہ بھی ضرور پڑھے گا. میرا یہی خیال ہے. تو آپ جی کی بات سے میں متفق ہوں کہ واقعی میں آپ نے بہت اچھا یہ کہا کہ ورنہ کہتے ہیں کہ صدی ہے آخری اور یہ ہے وہ ہے، لیکن میں خوش ہوں نئے لکھنے والے پرانے لکھنے والے سب لوگوں سے، کیونکہ ہم نے بھی سارا بچپن اپنی کتابیں پڑھ کر ہی گزارا. ٹھیک ہے ہمارے دور میں ٹی وی وغیرہ اتنا کوئی خاص نہیں دیکھا جاتا تھا، کتابوں پہ فوکس کیا جاتا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھی بات ہے. یہی ہے نا کہ اگر ماں باپ کو کہیں بھی ان کی طرف سے ان کو یہ نہ لگے کہ بچے کتابیں پڑھنے میں، کہانیوں کی کتابیں پڑھنے میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں، تو بچے کتابوں کی طرف آ سکتے ہیں. لیکن ان کو یہ ہوگا کہ نہیں صرف اسکول کا ہی پڑھو، کوئی فالتو کی کتابیں رکھ دو، کہانیاں کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں کبھی پڑھ لینا. تو یہ پھر بچوں کو کتابوں سے دور کرنے والی بات ہو جاتی ہے. جی جی
بالکل ویسے بچوں کو یہ کہنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ تو پہلے ہی جیسے کہہ رہے ہوتے ہیں سب لوگ کی کتابوں کی طرف. ابھی میری چھوٹی سی 6 ماہ کی پوتی تھی, اس کے ہاتھ میں تسنیم جعفری کی میں بڑی آپا ہوں, بڑی بہن ہوں, تو اس طرح سے میں سب کی بڑی آپا اپنے آپ کو کہتی ہوں. تو اس کی کتاب تسنیم کی لے کر وہ اتنے شوق سے پڑھتی تھی, دیکھتی تھی 6 ماہ کی بچی پھینکنے کے بجائے یا پھاڑنے کے بجائے, جس پر میری چھوٹی بہن تسنیم بہت خوش ہوتی تھی. اور وہ اکثر میرے خیال ذوالفقار علی بخاری صاحب نے بھی دیکھا کہ ننھی کاریہ کے طور پر ان کو پریس فار پیس نے ان کو کتاب دیا کہ وہ کتاب کو پھینکتی نہیں ہے. ہم نے شروع سے اسے کتاب دیا موبائل کے بجائے. کوئی بات ہے, جو بچے ماؤں کے ہاتھ میں جو چیز دیکھتے ہیں ماں باپ کے ہاتھ میں. اچھا اب ہمیں بھی تو یہ ہے کہ ہم لکھتے موبائل میں ہی ہے, تو ہمیں بھی موبائل پہ ہی بچے یہ دیکھ رہے ہیں کہ دادی بھی موبائل پہ لگی ہے, نانی بھی موبائل پہ لگی ہوئی ہیں, تو اب وہ کیا, اب ان کو یہ نہیں پتا ہم موبائل پہ کیا کر رہے ہیں, لیکن بچوں نے تو یہ دیکھنا نا کہ موبائل ہاتھ میں ہے کتاب ہاتھ میں نہیں ہے, اب یہ نہیں پتا وہ لکھ کتاب ہی نہیں ہے, تو بس وہی بات ہو جاتی ہے. بالکل یہ والی بات آپ کی 100% ٹھیک ہے, متفق ہوں میں آپ سے, بہت حد تک, بہت بلکہ 100% متفق ہوں کہ واقعی میں یہ غلط بات ہے. اچھا مزے کی بات ہے, مجھے کاغذ پہ ہی لکھنے کی مجھے عادت ہے, اور میں اچھا لکھ لیتی ہوں, روانی سے لکھ لیتی ہوں. اور میری پوتی بھی کہتی ہے دادی کا ہی کاغذ قلم لوں گی میں, اگر میں فون پہ ہوں گی تو چاہے میں سورہ رحمان بھی سن رہی ہوں گی, وہ کہے گی کہ میں نے بھی پھر یہی دیکھنا ہے دادی. یہ آپ نے بہت اچھا کہا ہے. جی فاقیہ قمر, آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہی تھی, سوال کیجیے گا, اس کے بعد ہم اس پروگرام کو جو ہے اختتام کی جانب لے کے جاتے ہیں. جی فاقیہ قمر. میرے خیال میں انٹرنیٹ کا کچھ مسئلہ ہے, فاقیہ قمر کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. مریم شہزاد صاحبہ, یہ آگاہ کیجیے گا کہ سرکاری اداروں کی جانب سے ادب اطفال ادیبوں کو کیا بھرپور پذیرائی مل رہی ہے, کیا ان کی کتب کو خرید کر بچوں تک پہنچایا جا رہا ہے؟ میرا ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, کچھ آئیڈیا نہیں ہے مجھے اس بارے میں بالکل بھی, تو میں کچھ بتا بھی نہیں سکتی اس بارے میں, سوری. بین الاقوامی سطح پہ بچوں کا جو ادب ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں جو ادب لکھا جا رہا ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ قابل قبول ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کی جو کتاب ہے نقطوں کا کھیل, اگر اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے اور بین الاقوامی سطح پہ رکھوایا جائے, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اسے پذیرائی ملے گی؟ ہاں میرا خیال ہے ملے گی, کیونکہ بچے کے بچے ہیں, بچے تو پھر بچے ہیں, ان کو اپنے جیسے جو ہر کوئی ماں باپ یہی چاہتے ہیں, چاہے یہاں کے ہوں باہر کے ہوں, کہ ان کے بچوں کی تربیت صحیح خطوط پر ہو. تو اس پہ تو زیادہ تر تربیت کا ہی پہلو ہے, لیکن بچوں کے لیے کھیل کھیل میں ہے. یہ نہیں لگا کہ بچے کو نصیحت کی جا رہی ہے, بچے نصیحت بالکل نہیں سننا چاہتے ہیں, تو ان کو ایسا نہیں لگتا کہ ان کو برڈن نہیں ہوتا ہے اس کہانی کو پڑھ کے, مزہ آتا ہے. تو میرا خیال ہے مزے مزے میں ہی بچے شوق سے پڑھ لیتے ہیں, کہانیاں تو پڑھ لیتے ہیں. بالکل. میرے خیال میں جو ہے آپ کی کتاب کے کافی کہانیاں ایسی ہیں جن کو اگر ٹرانسلیٹ کر کے بین الاقوامی سطح پہ لے جایا جائے تو یقینی طور پہ مقبولیت حاصل ہو سکتی ہے. اسی طرح سے شمیم عارف صاحبہ کی ننا سلطان جو ہے وہ ایک کتاب سامنے تھی, اسے بھی اگر ٹرانسلیٹ کیا جائے تو وہ بھی جو ہے پذیرائی حاصل کر سکتی ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک رجحان نہیں ہے کہ اردو میں لکھی کی کہانیوں کو پنجابی, سندھی یا سرائکی یا پشتو زبان میں ترجمہ کیا جائے, اور ایسے بچے جو اردو نہیں پڑھ سکتے ان کو یہ مواد پڑھنے کو دیا جائے, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ بچے اردو ادب کی جانب مائل ہو سکتے ہیں, اردو کے ادیبوں کی کتب کو خرید سکتے ہیں, یا ان کو پڑھنے کا ان کا جذبہ جو ہے وہ بیدار ہو سکتا ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ مطلب یہ کہ اگر ہم کو ٹرانسلیٹ کریں تو
اللہ سے اگر کسی اور زبان میں سندھی اس وغیرہ میں کریں تو آپ یہ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم کو اس کو اور دو زبانوں میں ٹرانسلیٹ کریں تو بچے راغب ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں جی جی بالکل یہی ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے اچھی بات ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو لازمی کرے، ہمیں تمہاری طرف سے تو بڑی ضرور بالکل اجازت ہے. کچھ کہانیوں کو ہم نے انگلش میں کرا تھا، پھر وہاں پہ ینگ ورلڈ وغیرہ میں میری بیٹی نے بھیجا تھا تو وہی بہت اچھی پسند کی گئی تھی، لیکن پھر اتنی زیادہ کوشش یہ تھی کہ بھائی اردو میں ہی کریں ہم. تو بس یہی ہے کہ اگر اسے کسی اردو اور کسی زبان میں کرنا چاہیں تو بالکل کریں، کوئی جو یہ کام کر سکتا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ ہاں کون سی کہانی کو کر سکتے ہیں. شرکۂ محفل میں موجود کوئی جو ہے فرد اگر سوال کرنا چاہ رہا ہے آج کی ہماری معزز مہمان سے تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارا جو وقت ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر شرکۂ محفل میں کوئی فرد اگر سوال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ببرک کامر صاحب فرما رہے ہیں کہ دوبارہ نظم سنائیں، اور میرے خیال میں اسی خوبصورت نظم میں کے سوال اوپر ہم کرنا جو چاہتا ہوں ذوالفقار بھائی، مریم تو جی اس جی پوچھیے. جی 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 آپ ایک نظم دوبارہ آخری میں دوبارہ نظم سنائے، اور مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ مریم صاحبہ کی پہلی سٹوری کس جگہ چھپی تھی اور کس موضوع پہ تھی، کب سے لکھنا شروع کیا، کیونکہ ہمیں یہ چیزیں کیونکہ آپ نے سوالات کے شروع کرنے تھے لیکن آخر میں ہم لوگ کر رہے ہیں کہ لکھنا کب سے شروع کیا، پہلی نہیں کب چھپی تھی؟ ببرک کامر بھائی، مریم شہزاد صاحبہ تقریباً 9 سالوں سے لکھ رہی ہیں اور مختلف اخبارات اور رسائل میں یہ لکھ چکی ہیں. اچھا، تو شاید میں شروع میں آگاہ نہیں تھا. چلے دوبارہ بتا دیں کہ آخر میں نظم سنا دیں. بچوں کے لیے میری پہلی اچھی ہوئی تھی نظم میں آپ کو دوبارہ سنا دیتی ہوں. شکوہ جواب شکوہ. کاش میں سب سے چھوٹی ہوتی، امی کی آنکھ کا تارا ہوتی، ابو کی بھی دلاری ہوتی، فرمائشوں کی پٹاری ہوتی. کاش میں سب سے چھوٹی ہوتی، سب مجھے پیار بہت کرتے، بھائی مجھے بائک پہ گھماتے، دادو میرے لاڈ اٹھاتے، تحفوں کی سوغات لٹاتے. کاش میں سب سے چھوٹی ہوتی، مگر میں تو سب سے بڑی ہوں، اسی لیے سب سے بری ہوں. سب مجھے ڈانٹتے ہیں، جانے کتنا بڑا مانتے ہیں. میرے بھی ہیں کچھ ارمان، میں بھی ہوں سب کی جان. چوٹ لگے تو سب دوڑے آئیں، ٹافی چاکلیٹ دے کر بہلائیں. کام سے نہیں مجھے انکار، پر مجھے بھی کریں سب پیار. اس کے جواب شکوہ ہے: پیاری بیٹی تم بھی ہو دلاری، امی ابو کو بہت ہو پیاری. تم نے دیا ہم کو اعزاز، ہم کہلائے ماں باپ. تمہارے بھی اٹھاتے ہیں لاڈ، اب بھی تمہارے لیے پیار ہی پیار. بڑی بیٹی ہو یا بڑا بیٹا، ماں باپ کا ہوتا ہے سہارا. اس پر ہوتا ہے سب سے ناز، اس پر ہی ہے اعتماد. تم سے روشن گھر ہمارا، سب بھائی بہنوں کی آنکھ کا تارا. تمہارے بغیر ممکن نہیں کوئی خوشی کوئی کام ہمارا. بڑی بیٹی جو ہوتی ہے ماں جیسی وہ ہوتی ہے، بھائی بہنوں کا ہوتی ہے مان، اور تم تو ہو ہم سب کی جان. زبردست، بہت اچھی. مریم شہزاد صاحبہ، آخری سوال میں یہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے خود پسندی میں آ جاتا، لیکن سرائے اردو پبلیکیشن کو آپ نے کیسے پایا؟ فاطمہ قمر صاحبہ کی خدمات کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ اور اگر کوئی سرائے اردو سے کتاب شائع کرانا چاہتا ہے تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ نہیں، میں نے سرائے اردو کی تو لوگوں کو اس وقت بھی بتایا جب میں نے اپنی کتاب نہیں شائع کروائی تھی. یہ آپ کتنے لوگوں کو میرا خیال ہے مجھ سے پہلے انہوں نے چھپائی کتاب. ان کے فاقیہ کو تو میں اس وقت سے دیکھتی ہوں جب میں نے پاکٹ سائز کہانیاں چھپائی تھی تو انہوں نے میری بہت کہانیاں جو ہے پورے پاکستان میں پھیلائی تھی کہنا چاہیے. تو میں تو ان کی اس وقت سے فین تھی. تو ماشاء اللہ فاقیہ بہت بھی چھوٹی ہے اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور بالکل بہت اچھا کام کیا، کتاب بہت اچھی چھاپ کے دی ہے. تو انشاءاللہ اور میں سب کو مشورہ دوں گی ضرور ان سے کانٹیکٹ کریں اور ضرور چھپائیں.
انشاءاللہ اگر یہ میری کتاب بھی جو ہے نا اپنے خرچے پہ شائع کریں گی تو میں بھی انشاءاللہ انہی سے ہی کتاب شائع کرانا پسند کروں گا. اس کے ساتھ ہی مریم شہزاد صاحبہ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. فرینعیم صاحبہ تشریف لائی ہیں کراچی سے, کامر بلوچستان سے آئے ہیں, شمیم عارف صاحبہ اسلام آباد سے, فاقیہ قمر سیالکوٹ سے, عشرت زاہد صاحبہ بھی کراچی سے, گجرانوالہ سے, شمائل عبداللہ جویریہ, اور اس کے علاوہ دیگر کئی جو شرکا ہیں ان سب کا میں تہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ سب جو ہے تشریف لائے, اور آج کی ہماری جو معزز مہمان ہیں ان کو نہ صرف اپنی موجودگی سے پذیرائی دی بلکہ ہم نے ان کی باتوں سے بہت کچھ سیکھا سمجھا ہے. اللہ آپ کو مزید کامیابیاں اور کامرانی عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جب آپ کی کتاب کسی بھی ادارے سے شائع ہوگی تب بھی ہم آپ کو بلائیں گے. اور شمیم عارف صاحبہ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ سرائے اردو کو وقت دے تھوڑا سا, تاکہ ہم ان کی بھی گفتگو سن سکیں اور آپ سب کے سامنے ان کی گفتگو بھی جو ہے پہنچا سکیں, اور بچوں کے ادب کے حوالے سے ان کا نظریہ بھی جان سکیں. بہت شکریہ آپ تمام احباب کا. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. شکریہ. جزاک اللہ.